عزیزو، آج ہم تثلیث کے متعلق سیکھنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ نے سیکھنا ہے کہ تثلیث ہماری ضرورت ہے، تثلیث ہماری اور آج آپ نے سیکھنا ہے کہ تثلیث ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، تثلیث ہمارا بنیادی ایمان ہے۔ کیا تثلیث؟ اب تثلیث کیا ہے؟ سب بچے ذرا الرٹ ہوں، ذرا غور سے دیکھیں، بڑے بھی۔ باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے آمین۔ جب آپ باپ، بیٹا اور روح القدس کی برکت کو اپنی زندگی میں کلیم کر کے کہتے ہیں ان تینوں کے نام سے جو ایک ہے، آمین، تو میرے عزیزو یہی تثلیث ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہی کیا ہے؟ اور تثلیث ہماری ضرورت ہے، اتنی اہم ضرورت ہے کہ آئیے دوسرا کرنتھیوں 13ویں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ کو آپ کھولیں گے اور دیکھیے کہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو جب دعا دے رہے ہیں تو خدائے ثالوث کے نام سے، کس نام سے؟ کہیں کہیں خدائے ثالوث کے نام سے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے انہیں کیا ہے؟ دعا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے 14ویں آیت ہے، آخری آیت، وہ اپنے اس خط کا اختتام جو ہے اس دعا سے کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آپ سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، بچپن میں نے ایک مووی دیکھی، آپ نے بھی وہ مووی دیکھی ہوگی یا کوئی اور مووی، جس میں ایک آدمی کیا ہوتا ہے، ایک دلدلی ریت میں نا پھنستا جاتا ہے، نیچے نیچے جاتا ہے۔ دلدل، ایسی موویز دیکھی ہوں گی جس میں کوئی آدمی کس میں پھنس رہا ہوتا ہے؟ دلدل میں نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ کس میں جا رہا ہوتا ہے؟ اور وہ نیچے ہی نیچے جاتا ہے اور وہ جتنی مرضی کوشش کرتا ہے کہ میں اوپر ہو جاؤں، اوپر آ جاؤں، وہ دلدل اسے کیا ہے؟ وہ نیچے ہی کھینچتی جاتی ہے۔ اس دنیا کی اس دلدلی ریت میں، اس دنیا کی دلدل میں ہر انسان دھنستا ہی جائے گا اگر اس کے پاس خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت نہ ہو۔ ہم مسیحی جو ہیں، ہم تین خداؤں پر ایمان و یقین نہیں رکھتے، ہم ایک خدا پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن گمراہ تعلیم نے اور گمراہ نظریات نے اکثر ہی الزامات کی بوچھاڑ کی ہے کہ مسیحی کیا ہے؟ وہ جی تین خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ غیر ادیان کی طرف سے ہی الزامات نہیں ہیں، ہمارے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں جو مسیحی تو کہلاتے ہیں، کرسچنز تو کہلاتے ہیں، لیکن وہ خدائے ثالوث کو نہ جانتے ہیں اور نہ ہی وہ صحیح طور پہ مانتے ہیں۔ کچھ ہیں یہوہ وٹنس، کچھ ہیں اونلی جیزس، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یہ میں نے بس ایک دو نام لیے، نام لینے کی ویسے مجھے کوئی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہیں ہمارے اپنے ساتھی کے لوگ، وہ بھی خدائے ثالوث سے ناواقفیت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، بدعات بہت سی ہیں، تعلیمات بہت سی ہیں، نظریات بہت سے ہیں، افکار بہت سے ہیں، اور بائبل کی اپنی اپنی تشریحات بہت سی ہیں۔ بائبل کی اپنی اپنی تشریحات بہت سی ہیں، علم بہت سا ہے، حکمت بھی بہت سی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو کوئی خدا کی حکمت پر انحصار نہیں کرتا، روح القدس کی رہنمائی میں نہیں چلتا، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس جہان کی، اس دنیا کی دلدل میں ہی پھنس رہا ہے۔ جو خدائے ثالوث سے ناواقف ہے، انجان ہے، وہ باپ، بیٹا اور روح القدس سے بے خبر ہے، تو یاد رکھیے وہ کوئی بھی ہو، وہ غیر مسیحی ہو
یا وہ مسیحی کہلاتا ہو، وہ در حقیقت کیا ہے؟ بولیے بولیے، وہ اس دنیا کی دلدلی ریت میں ہی پھنس رہا ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو دعا دے رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا، پہلی بات خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی یعنی خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کو حاصل ہوتی رہے، تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ میرے عزیزو، خدا ثالوث کو جاننا، تثلیث کو جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تثلیث پرانے عہد نامہ سے بھی اور نئے عہد نامہ سے بھی واضح ہوتی ہے، حتیٰ کہ پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی پہلی آیت جہاں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو یہاں پہ جو لفظ خدا استعمال ہوا ہے، توجہ دینی ہے آپ نے، اس کے لیے عبرانی جو لفظ ہے وہ ایلوہیم استعمال ہوا ہے۔ ایلوہیم گنتی کا ایک خدا نہیں ہے۔ The real creator of heavens and earth, all creatures is not the only single one God. ایلوہیم جو کریٹر ہے، اس میں آپ اس کی تشریح، اس لفظ کی گہرائی، اس لفظ کے ڈیپ میننگ کو سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کریٹر باپ کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود ہے۔ خدا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یعنی ایلوہیم، آپ اس کو ہبریو میں جا کے پڑھیں، عبرانی میں سمجھیں تو باپ کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ یہاں بیٹا بھی موجود ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح یعنی کریٹر باپ کے ساتھ بیٹا بھی ہے، اور زمین کی سطح پر، گہراؤں پر، پانی پر کیا روح بھی جنبش کرتی نظر آتی ہے۔ ہاں، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی موجودگی بائبل مقدس کی پہلی آیات میں بھی پائی جاتی۔ اور پھر 26ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اب یہاں پہ کون سے صیغہ استعمال ہوا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ہم، اور یاد رکھیے آپ کو کوئی بہکائے نہیں، آپ کو کوئی سپیچ لیس نہ کر دے کہ ہم تو عزت کی وجہ سے ہے، نہیں، ہمارا خدا ہر جگہ پوری بائبل میں کہتا ہے میں، اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ہم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی خدا کا پلان یہ تھا کہ وہ جس آدم کو بنائے گا، خدا باپ کریٹر اسے اپنے ہی بیٹے کی شبیہ پر بنائے گا، اور خدا بیٹے کے ساتھ مل کر یہ عقد کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ آؤ ہم کیا کریں، انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کریں۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ اگر آپ تیسرے باب کی 22ویں آیت میں چلے جائیں، تیسرے باب کی 22ویں آیت میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی توجہ فرمائیے گا، انسان نے، آدم نے، حوا نے کیا کر دیا؟ گناہ کر دیا۔ ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے انہیں عدن سے، باغ عدن سے، خدا کی خوشی اور اطمینان کی جگہ سے جب نکالا گیا تو وہاں 22ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند، اس کا مطلب ہم میں سے یعنی 2 یعنی 3 میں سے ایک، اور وہ ایک کون ہے؟ تو جو دیکھیے ہم میں سے ایک میں سے ایک تو نہیں نہ ہوتا، کبھی ایک میں سے ایک نکلے تو کیا بچتا ہے؟ 0۔ حساب بھی آتا ہے لیکن دنیا کو نہیں آتا۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ وہ الزامات لگاتی ہے کہ مسیحی کیا ہے؟ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ ہمارا فارمولا ہے 1 جمع 1 جمع 1 از اکول ٹو 1، ہاں از اکول ٹو 3 نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی خدا کہہ رہا ہے کہ وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اور وہ کون ہے جس کی مانند ہو گیا؟ خدا کا ارادہ پہلے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو
भेजेगा, और हाँ इस शबीह पर भेजेगा। यसू ऐसा ही आया ना, ऐसे ही आया ना, वो इंसान बनकर आया, वो आदम बनकर आया, वो इब्ने आदम कहलाया। मेरे अजीजों, आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ चंद बातें करनी है कि पैदाइश की किताब के पहले बाब को हमने देखा है, और अगर हम मती रसूल के अंजीली बयान और उसके 28वें बाब की 19वीं आयत को निकाल लें तो याद है ना कि क्या किया खुदावंद यीशु मसीह ने सौदे पाक फरमाते हुए, क्या कहा था? यीशु मसीह ने उस वक्त भी तसलीस ही सिखाई। खुदावंद यीशु मसीह ने तसलीस सिखाई, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से, यानी बपतिस्मा भी कल्ला यीशु ना आदा नहीं है, रूहुल कुद्स दा बपतिस्मा कल्ला नहीं है, और सिर्फ बाप दे नाम ते भी बपतिस्मा। भाई क्या बात हो रही है कि बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से तसलीस जो है वो यहां पे भी खुदा यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और मेरे अजीजों, अगर आप मत्ती की अंजील 3 बाब में चले जाएं तो याद कीजिए जरा क्या हुआ था। 3 बाब में यीशु मसीह क्या लेते हैं? वो बपतिस्मा लेते हैं, वो खुदा की रास्तबाजी को पूरा करते हैं। तो वहां क्या हुआ कि रूहुल कुद्स कबूतर की शक्ल में जाहिर हुआ और आसमान से भी आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। कब? जब रूहुल कुद्स भी उतरा और यीशु मसीह पे ठहरा, आसमान खुला और आवाज आई, ये मेरा महबूब और प्यारा बेटा है जिससे मैं। तो तसलीस, खुदाए सलूस, बाप, बेटा, रूहुल कुद्स वहां पे भी इकट्ठे नजर आते हैं। तसलीस मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये सिखाना मेरा ही फर्ज है, आपको बताना मेरा ही फर्ज है, आपको ये समझाना कि इस जगह पर इकट्ठे होने वालों का अकीदा क्या है, ताकि आप भी पुरफजल और नमकीन जवाब दे सकें, आप भी चीज़ों को समझ के उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारें और दूसरों को भी बता सकें। मेरे अजीज़ों, आप इस बात को समझें कि बार बार बाइबल मुकद्दस में हमें तसलीस मिलती है। और अगर आप यूहन्ना की अंजील के पहले बाब को 14वीं आयत तक पढ़ लें, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के और कलाम ही। मेरे अजीजों समझिए, तसलीस को समझिए। और फिर 14वीं आयत क्या कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मेरे अजीजों, हम मुबारक लोग हैं, हम मुबारक लोग हैं कि हम बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की एकता को, उसकी वादानियत को, उसकी एक होने को समझते हैं और मानते हैं। हाँ, मगर दुनिया को भी आपको समझाना है, आपने समझाना है, दुनिया को आपने बताना है कि हाँ हम क्या हैं, वो खुदा जो खुदा सालूस है उसकी तमजीद करने वाले हैं। और मेरे अजीजों, पालूस की तरह आप भी इसी तरह दुआ दिया करें, क्या? खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सबको हासिल होती रहे, या तुम सबके साथ होती रहे। मेरे अजीजों, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग है। क्या है ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग है। द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. मेरे अजीजों, करंथस की कलीसिया में क्या मसला था? आइए जरा उस पे भी गौर करते हैं। करंथस की कलीसिया की बड़ी बुरी हालत थी। क्या थी? वहां पर कलीसिया में एक बड़ी तकसीम हुई, झगड़े, अलहदगियां, झूठे अकीदे, जिनसी गुनाह और बेशुमार खोए हुए कलीसिया के अरकान पाए गए। पालूस ने यह शानदार हिफाजती दुआ की, क्योंकि अकीदे बड़े थे, नजरियात बड़े थे, अफकार बड़े थे, तालीमात बड़ी थी, और कलाम में यह लिखा है कि तालीमों के झोंके में ना झूलते फिरो। हाँ, पालूस भी उन लोगों को जो तालीमों के झोंकों में
جھولتے پھرتے تھے ان کو حفاظتی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک مؤثر دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ میرے عزیزو، توجہ دینی آپ نے، ہمیں بھی ایسے چیلنجز ہوں تو ہاں ہمیں بھی ایسی ہی دعا کی، ایسے ہی تسلیسی اثر کی، برکت کی ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ کو اور مجھ کو اور ہم سب کو یسوع مسیح کے فضل کی بکثرت ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کے، کیونکہ فضل ہوتا ہی کس کے ذریعہ سے ہے؟ یسوع مسیح کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح کا فضل ایک ایسا دریا ہے جو ہمیشہ ایمانداروں کے لیے بہتا رہتا ہے، اس کی لہروں میں سیرابی اور شادابی ہے، اس فضل کے ذریعہ تازگی اور رویدگی ملتی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا فضل سب کو مفت میسر ہے۔ یسوع مسیح کا فضل سب کو کیسے ملتا ہے؟ مفت ملتا ہے۔ آج مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے، فضل ہمیشہ ہی مفت ہے۔ اور میرے عزیزوں، اسی فضل سے خوشی اور اطمینان ملتی ہے، دکھ مٹتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور ہاں میرے عزیزوں، اس فضل کو پانے والا دشمنوں کو معاف کرتا ہے۔ فضل جس کے پاس ہے نا، کس کا؟ یسوع مسیح کا، وہی کس کو معاف کرتا ہے؟ دشمنوں کو معاف کرتا ہے۔ ورنہ تو دنیا میں انتقام، جھگڑے رگڑے پائے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے فضل سے ہی فتح سے بڑھ کر غلبہ ملتا ہے، ورنہ تو زمانے میں رکاوٹیں ہیں، مشکلیں ہیں۔ میرے عزیزو، اسی فضل سے گناہوں سے نجات ملتی ہے۔ یسوع مسیح کے فضل سے ہی کیا ملتی ہے؟ گناہوں سے۔ اور پالوس رسول اسی لیے لکھتے ہیں، تم کو فضل ہی سے، کاموں سے نہیں، راست بازی کے اعمال سے نہیں، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اور ہاں میرے عزیزو، اسی فضل سے ہر ایماندار مفت راست باز ٹھہرتا ہے۔ پالوس رسول کے خطوط پڑھ لیجئے، اسی فضل سے ہی انسان کیا ٹھہرتا ہے؟ مفت راست باز ٹھہرتا ہے۔ اور ہاں میرے عزیزو، یسوع مسیح کا فضل ہی ہمیں برگزیدہ بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ برگزیدہ بناتا ہے۔ آپ کو خداوند یسوع مسیح کے فضل کی اشد ضرورت ہے۔ آپ بہک رہے ہیں، آپ بھٹک رہے ہیں، تو آپ کو یسوع مسیح کے فضل کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہی آپ کو جو کھوئے ہوئے ہیں بچا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ عبرانیوں 10ویں باب کی 29 آیت دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جو اس فضل کی قدر نہیں کرتے، کچھ لوگ اس فضل کی قدر نہیں کرتے۔ اور وہاں لکھا ہے، توجہ دیجیے، وہاں لکھا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا پائے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ میرے عزیزو، وہ کس قدر سزا پائے گا؟ جو کیا کرے گا؟ فضل کے روح کو بھائی بے عزت کرتا ہے۔ فضل وہ قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے، جس کے وسیلہ سے ہر قصور معاف ہوتا ہے۔ بے بس گنہگار کو صرف اسی فضل کی ضرورت ہے۔ اور ہاں میرے عزیزو، اعمال کی کتاب میں مقدس پطرس فرماتے ہیں، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے فضل کی دولت سے ہم نجات پائیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم کس سے؟ فضل کی بدولت ہم کیا پائیں؟ نجات پائیں۔ اور دوسری بات خدا کا بندہ کرتا ہے کہ خدا کی محبت کی ہمیں ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہمیں خدا کے، خداوند یسوع مسیح کے، اور دوسری چیز خدا کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور ہاں میرے عزیزو، ایک ڈاکٹر چارلز ہاج، ایک خدا کا خادم گزرا ہے، وہ کہتا ہے مخلصی کا منبع خدا کی محبت ہے۔ مخلصی کا منبع خدا کی محبت ہے۔ اور یاد رکھیے، فضل جو ہے، یسوع مسیح کا فضل، اس کے بغیر خدا کی محبت بھی نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی شخص یسوع مسیح کے فضل سے واقفیت نہیں رکھتا تو وہ خدا کی محبت بھی پا نہیں سکتا، کیونکہ مخلصی کا منبع تو خدا کی محبت ہے۔ اسی لیے رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ لیکن خدا ہمارے لیے اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ دیکھ لیں، خدا کی محبت اور مسیح کی کفارہ بخش موت یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو،
محبت خدا کا افضل ترین وصف ہے۔ گناہ، سرکشی، بغاوت انسانی سرشت میں ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن خدا کی محبت وہ معاف کرتی ہے۔ خدا محبت ہے، خدا محبت تھا اور خدا محبت رہے گا، وہ ہمیشہ بخشتا ہے۔ بغاوت جتنی مرضی ہو، سرکشی جتنی مرضی ہو، گناہ جتنے مرضی ہو، تائب دل کے ساتھ کوئی رجوع لاتا ہے تو خدا اپنے بیٹے کے فضل اور اپنی محبت کی افضل ترین خوبی کے ساتھ معاف کر دیتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، جس میں خدا کی محبت نہیں ہے وہ زندگی پانے کے لیے یسوع کے پاس بھی نہیں آتا۔ آپ آئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ میں خدا کی کیا ہے؟ جس میں خدا کی محبت نہیں ہے وہ یسوع مسیح کے پاس بھی نہیں آتا۔ اور ہاں، فقیر فریسی ایسے ہی تھے جن کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم تو سفیدی پھرے قبرے ہو، تم تو اندھیرا، وہ ایسے ہی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل کو دیکھیں 5ویں باب میں تو وہاں یسوع مسیح 40ویں سے 42ویں آیات میں اس بات کو بتاتے ہیں کہ تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آتے، کتاب مقدس میں ڈھونڈتے رہتے ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ انجیل تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں فضل نہیں ملتا، نجات نہیں ملتی، راست بازی نہیں ملتی، خدا کی محبت نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ ہیں انجیل پڑھتے ہیں، غیر اقوام میں بھی ہیں، وہ انجیل پڑھتے ہیں لیکن انہیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ آخری بات کریں گے کہ میرے عزیزو، پالوس رسول دعا دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور آخری چیز روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ تیسری اہم چیز کیا چاہیے؟ ہمیں پاک روح کی رفاقت چاہیے۔ جو رفاقت نہیں نہ رکھتا وہ یقیناً ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی دیکھیں، آپ کی اپنے خامند کے ساتھ رفاقت ہے، آپ کی اپنی ساس کے ساتھ رفاقت ہے، بچوں کے ساتھ رفاقت ہے، تو آپ ایک خاندان ہیں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ میں زندگی گزارتے ہیں۔ چرچ بھی ایسا ہی ہے، اسی لیے پالوس رسول دعا دے رہے ہیں کہ تم کو کیا حاصل ہوتی رہے؟ روح القدس کی شراکت حاصل ہوتی رہے۔ جو رفاقت نہیں رکھتے وہ چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں کو بھی سمجھ نہیں پاتے، وہ چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں کو بھی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے، رفاقت نہیں نہ ہوتی۔ وہ اچھے عمل کو بھی وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ اچھی نیت کو بھی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ وہ رفاقت میں نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ تم کو کیا حاصل ہوتی رہے؟ روح القدس کی۔ اور میرے عزیزو، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو دعا نہیں کرتے وہ روح القدس کی رفاقت میں نہیں ہوتے، جو دعا نہیں کرتے وہ روح القدس کی رفاقت میں۔ اور کلام میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 6:17 میں جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہے۔ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ کون؟ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، ٹائم نہیں گزارتے خدا کے ساتھ، تو آپ اس کے ساتھ ایک روح بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت حاصل ہوتی رہے۔ یہ بہت ضروری ہے، تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ تثلیث ہمیں ضروری ہے، یہ خدا ثالوث کی موجودگی ہمارے درمیان ضروری ہے۔ پاک روح ہمارے درمیان اترتا ہے، ہمیں اپنی رفاقت میں ڈھانپ لیتا ہے، جس سے ہمیں یسوع مسیح کا فضل بھی ملتا ہے اور خدا باپ کی محبت بھی ملتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کی صحبت میں، ایک دوسرے کی رفاقت میں رہنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ جیسی کرنتھس کی کلیسیا میں یہ بدعتیں تھیں، یہ پریشانیاں تھیں، یہ الجھنیں تھیں، یہ تعلیمی مسائل تھے، یہ تعلیمی مسائل پھر بڑھتے ہی رہیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کا فضل مانگا کریں، خدا کی محبت مانگا کریں، اور ہاں روح القدس کی کیا مانگا کریں؟ رفاقت و شراکت مانگا کریں، تاکہ پھر کیا ہو؟ آپ شکر گزاری کیا کریں، آپ کمزور نہ رہا کریں، آپ مایوس نہ ہوا کریں، آپ غمگین نہ ہوا کریں، اور آپ تنقیدی نہ ہوا کریں۔ آپ اچھی بات کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر کے آگے قدم بڑھایا کریں، کیونکہ یقیناً صادقوں کی ٹولی میں فتح ہی فتح ہے، صادقوں کی ٹولی میں فتح ہی فتح ہے، صادقوں کے مجمع میں فتح ہی فتح ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ مسیح کی قدرت میں، مسیح کی رفاقت میں، مسیح کی برکت میں بڑھیں، تو ہاں ہمیں ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح کے فضل اور خدا کی محبت
اور روح القدس کی شراکت کی ضرورت ہے۔ آئیے شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور آگے لکھا ہے وہ اپنا چال چلن درست رکھتا ہے۔ آئیے شکر گزاری کریں گے، آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اور خداوند کی حضوری میں ہم بھی پاک تثلیث کی موجودگی کا اقرار کرتے ہوئے باپ، بیٹا، روح القدس کے رحمت سے، خداوند یسوع مسیح کے فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی رفاقت میں بڑھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو خاکسار کریں گے، دعا کریں گے اور